فیصلہ کیا شادی کا، اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ بات کی، اپنی والدہ کے ساتھ مشورہ کیا آپ نے؟ جی نہیں، کسی سے نہیں کیا، اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا ذہن میں آیا کہ آپ کی فیملی آپ کی کہیں اچھی جگہ پہ شادی نہیں کرے گی؟ فیملی جب آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زیادتی ہوتی رہی ہے تب آپ نے اپنی فیملی کو کچھ بتایا؟ میری امی کو پتہ تھا، میرے چاچو، میرے کزن سب کو پتہ تھا۔ آپ کی امی نے کبھی منع نہیں کیا ان کو؟ نہیں۔ اپنی زندگی کی داستان بتاتے ہوئے جیسے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اب دوبارہ ہوش میں آئی ہیں، اب مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ اچھا مجھے بتائیں، جب آپ کو 7 لاکھ کا بھیج دیا گیا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ کچے کے علاقے میں عام یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی مرضی بچی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جو کچھ مرضی کرتے رہتے ہیں، وہ ڈیرا جو سسٹم ہے وہاں کا؟ وہاں پہ ادھر کچھ کہنے کی کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ عورتیں کسی کے سامنے بولتی ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ اس وقت میرے ساتھ یہ جو لڑکی موجود ہے، یہ کچے کے علاقے سے آئی ہے اور کچے کے علاقے میں 5 سے 6 لوگ ان کو درندگی کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تقریباً 8 ماہ سے یہ ان کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ آخرکار جب اس کا سودا ہو رہا تھا، جب اس کو 7 لاکھ میں فروخت کیا جا رہا تھا، تو یہ سارا کچھ سن کے وہاں سے بھاگی ہے اور لاہور تک پہنچ گئی ہے۔ باقی ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا کچھ کیسے ہوا، کیسے ان کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور گھر سے کیسے نکلی، کیا غلطی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے انسان کو ساری زندگی کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ باقی ان سے جانتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ شہناز۔ مجھے بتائیں کہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 19 سال۔ 19 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ 6-7 لوگوں نے زیادتی بھی کرتے رہے اور اب آپ بھاگ کے اپنی فیملی کو چھوڑ کے لاہور تک پہنچ گئی ہیں؟ جی میں چھوٹی تھی، میرے ابو فوت ہو گئے تھے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں، ہمارے بھائی وغیرہ نہیں ہیں۔ میری امی نے دوسری شادی کر لی تھی میرے چاچو کے ساتھ۔ آپ کے ابو فوت ہو گئے تھے؟ جی۔ اچھا۔ چاچو میرا مجھے وہ مارتا پیٹتا تھا اور میرے کزن وغیرہ ہمارے ساتھ، میرے چاچو کے بیٹے زیادتیاں کرتے تھے، اللہ نواز، وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے میری ایک دوست تھی۔ کیونکہ رشتے میں جب آپ کی والدہ کی آپ کے چاچو کے ساتھ نکاح ہو گیا، رشتے میں وہ آپ کے بھائی بن گئے، جب رشتے میں آپ کے بھائی تھے تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے شروع کر دی؟ نہیں، میرے بڑے چاچو کے بیٹے ہیں۔ جی، دوسرے چاچو وریام، جس کا بیٹے کا نام ہے اللہ نواز، جس نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرتا تھا، وہ بھی بڑا ہے ہمارے اس علاقے کا، صدقباد کا، جو ہمارے ساتھ زیادتیاں وغیرہ کرتا تھا۔ میری ایک دوست تھی، میں کپڑے سلائی کرتی تھی، وہ آتی تھی، جس نے میرا رابطہ کرایا شفیق کے ساتھ، جس پہ میرا موبائل پہ ہی رابطہ ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کی تھی بہاولپور میں۔ جب میں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کی تو اس نے مجھے کہا میں 8-10 پڑھا لکھا ہوا ہوں، میرے موٹر سائیکلوں کا شو روم وغیرہ ہے اور میری دوسری شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی۔ جب آپ نے فیصلہ کیا شادی کا، اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ بات کی، اپنی والدہ کے ساتھ مشورہ کیا آپ نے؟ جی نہیں، کسی سے نہیں کیا، اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا ذہن میں آیا کہ آپ کی فیملی آپ کی کہیں اچھی جگہ پہ شادی نہیں کرے گی؟ فیملی جب آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زیادتی ہوتی رہی ہے تب آپ نے اپنی فیملی کو کچھ بتایا؟ میری امی کو پتہ تھا، میرے چاچو، میرے کزن سب کو پتہ تھا۔ آپ کی امی نے کبھی منع نہیں کیا ان کو؟ نہیں۔ اپنی زندگی کی داستان بتاتے ہوئے جیسے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اب دوبارہ ہوش میں آئی ہیں، اب مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ اچھا مجھے بتائیں، جب آپ کو 7 لاکھ کا بھیج دیا گیا، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بات آپس میں کر رہے تھے اور صدقباد کوارٹر میں، وہاں پہ اختر پوش بھی موجود تھا، اس کا میرے شوہر کا پھوپھی کا بیٹا جانب، وہ اس کی خالہ کا بیٹا رفیق اور اس کا ماما لطیف اور بابلا، یہ سب جب موجود تھے تو میں نے وہاں پہ ان کی باتیں جب سنی کہ وہ مجھے 7 لاکھ میں بیچنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں وہاں سے پھر باہر نکلی، ادھر سے میں نکل کے آئی، وہاں سے جب میں آئی تو میری جوتی وغیرہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، صرف میں ایک دوپٹے میں آئی ہوں۔ یہاں اس ایریا میں آ کے میں نے ایک مدرسے میں آ کے پناہ لی ہے۔ لاہور تک کیسے پہنچ گئی آپ؟ وہاں سے میں ادھر سے نکلی ایک اڈے سے، پھر ادھر میں نے کسی ایک بس پہ بیٹھی، بس والے سے میں نے منت کی، اسے کرایہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، میری جوتی وغیرہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو بس والے نے مجھے پھر جانے دیا، میں یہاں پہ پھر آئی، پھر یہاں پہ آ کے میں نے ایک مدرسے میں آ کے پناہ لے لی۔ آپ کی والدہ سے کوئی بات ہوئی؟ والدہ سے رابطہ کیا، والدہ کو بتایا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے؟ نہیں، وہاں پہ میں امی سے رابطہ کر سکتی ہی نہیں، کیونکہ ادھر میرے چاچو اور کزنس جو ہیں وہ میری امی سے بات کرنے دیتے نہیں، اور چاچو میرے جو کزنس ہیں وہ بھی میرے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، اور میرے ابو جو ہیں فوت ہو چکے، میرے بھائی ہیں نہیں، اس لیے میں ادھر واپس پھر رابطہ کرنا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب آپ کا جو خاوند تھا اس سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لیا، اسے ڈیورس لے لیا یا ابھی ڈیورس نہیں لی؟ ان کے نکاح میں آپ
यहाँ पे आई जब मैंने यहाँ पे 27 अगस्त को जब यहाँ पे पहुँची, यहाँ पर आके मैंने एक वकील किया राना फैसल जिसका नाम है, जिससे मैंने 40,000 दिए हैं अपने डिवोर्स के लिए, उन पे केस करने के लिए, लेकिन उसने मेरा कोई केस नहीं किया। एक माह हो गया इस बात को, ना मुझे वो पैसे वापस दे रहा है ना मेरे कागज़ दे रहा है। अब 40,000 आपके पास कहाँ से आए? मैंने यहाँ पे आके एक फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ 500 रुपये दिहाड़ी में, और बच्चे कुरान पाक पढ़ाती हूँ, जहाँ से मैंने ये 500 रुपये करके जमा करके मैंने पैसे। अब ये देखें कि खुद इंसाफ लेने के लिए, अपने इंसाफ के लिए काम कर रही हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उसको अपने केस पे लगा रही हैं। इनकी यही कोशिश है कि इनको इंसाफ मिल जाए ताकि किसी और बच्ची के साथ, किसी और की ज़िंदगी के साथ ऐसे वो खिलवाड़ खेलें। आइए पंजाब से क्या अपील करेंगे आप? आईजी साहब से मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ हमें कदम उठाना चाहिए जो लोगों की माएँ बहनों के साथ करते हैं, और ऐसी पुलिस जो हमारी बात नहीं सुनती और वडेरों की बात सुनती है, इनके खिलाफ भी कदम उठाना चाहिए, जो हम लोगों के पीछे लगी रहती है और खामखा के हमें ब्लैकमेल करती रहती है। ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी पुलिस के खिलाफ हमें कदम उठाना चाहिए। आपको जानलेवा धमकियाँ लगाई जा रही हैं, आपने पुलिस को बताया, पुलिस ने उस पर क्या कहा? पुलिस उल्टा हमारे पीछे लग गई है, मेरे बहन और बहनोई का वो ब्लैकमेल कर रही है हमें। आप वो जो हैं आप उनके साथ मिले हुए हैं, ये कर रहे हैं। वो अब मेरी बहन बहनोई के घर के बाहर आती है, चक्कर लगा के चली जाती है। जी, आपने सारी बात सुनी है। आईजी पंजाब साहब से ये दरख्वास्त की जा रही है इनको इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो सिर्फ वडेरों के लिए काम करती है, पुलिस गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। गरीबों को इंसाफ दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको सिर्फ ज़रूरत है तो वडेरों के काम करने के, वडेरों से मरात लेने के। लेकिन आईजी पंजाब साहब को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि वो जो तनख्वाहें लेते हैं वो हमारे टैक्सेस से लेते हैं, हमारे पैसों से इनको तनख्वाहें जाती हैं, तो हमारे लिए वो काम करने चाहिए। हमारे मुहाफिज़ हैं, हमारे मुहाफिज़ होने के बावजूद भी वडेरों के लिए अगर काम करना है तो पुलिस का महकमा कच्चे के इलाके में ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे आवाम को ये कम अज़ कम हो कि हमें यहाँ पे पुलिस से इंसाफ नहीं मिलना, किसी से तवक्को ना हो। तवक्को लगा के जो भी जमा पूंजी होती है वो भी पुलिस को दे देते हैं, लेकिन इंसाफ भी नहीं मिलता, तो क्या फ़ायदा ऐसी पुलिस को? ऐसी पुलिस का महकमे को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने